बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं पाकिस्तान एम्बेसी में मौजूद हूँ। पिछले दिनों हमारे सफ़ीर पाकिस्तान जो पोलैंड से यहाँ आए थे, मलिक मोहम्मद फ़ारूक साहब, आज हम उनसे मुलाकात करेंगे। उनसे पूछेंगे सबसे पहले कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातचीत होगी, कुछ यहाँ आने से पहले उनको ज़ाहिर है वो कुछ ना कुछ कुवैत के हालात, पाकिस्तानी यहाँ जो रहते हैं उनके बारे में भी उन्हें पता होगा। तो हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं सर, एज ए डिप्लोमेट, सफारतकार, मतलब आप कैसे, मतलब आपने अपना जहन बनाया कि मैं एज ए सफारतकारी में चला जाऊँ? देखिए, वो तो जब आपने ये सोचा कि जी मैंने CSS का इम्तहान देना है, तो फिर उसके बाद आप सोचना शुरू कर देते हैं कि अब कौन सी सर्विस में जाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द मेरिट और डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स और एलोकेशन की जाती है। तो गुड फॉर मी कि मुझे प्लेस किया गया इन द फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी और रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री। इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्योरली मेरे माँ बाप की दुआ इसमें बिल्कुल शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड विद माई प्रोफेशन। माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आपकी पोस्टिंग आउट ऑफ पाकिस्तान कहाँ हुई? मैं जब हमारी ट्रेनिंग पाकिस्तान में कंप्लीट होती है, उसके बाद हमें पहली पोस्टिंग पे तो किसी लैंग्वेज कोर्स के लिए भेजा जाता है। तो आई वेंट टू स्पेन फॉर स्पेनिश लैंग्वेज, और फिर उसके बाद वापस आके मिनिस्ट्री में तो मेरी पहली जो प्रॉपर पोस्टिंग हुई थी वो नेपाल, काठमांडू। दैट वाज माय फर्स्ट पोस्टिंग एज थर्ड सेक्रेटरी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। उसके बाद फिर आप फिर वापस हेडक्वार्टर आ गया था। फिर उसके बाद मेरी जर्मनी में पोस्टिंग हुई। फिर वहाँ से मैं पोलैंड चला गया। पोलैंड से वापस फिर पाकिस्तान, तकरीबन 2 साल पाकिस्तान में रहा, और फिर मैं कतर आ गया। कतर से मैं मलेशिया चला गया। मलेशिया से मैं वापस पाकिस्तान चला गया 2017 में, और 2020 में 19 में मेरी पोस्टिंग हो गई थी, क्योंकि वो एंड में आपको पता है जब भी कोविड की सिचुएशन आ गई तो ट्रैवल करना मुश्किल हो गया था। इन एनी केस मैं अप्रैल 2020 में दैट वाज माय फर्स्ट एम्बेसडोरियल असाइनमेंट पोलैंड, और उसके साथ मेरे पास क्योंकि हमारे जो 3 बाल्टिक्स हैं, लैटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, उसकी भी कंकरेंट एग्रीटेशन जो है वो पोलैंड के पास ही है। तो बस वहाँ से फिर ये अभी जून में मैं यहाँ आ गया हूँ कुवैत। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा इंतज़ार था हमारा। बल्कि हमने तो हमारे CW साहब को पता है कि सबसे पहले मैंने सितंबर में ब्रेक की थी आपकी न्यूज़, तो हमें यही अंदाज़ा था कि आप आ जाएंगे अक्टूबर नवंबर में। अब मैं खुद, मुझे कितने लोगों ने ये बताया जी कि सितंबर में की ब्रेक हुई है न्यूज़ में, मुझे सच्ची बात है इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था। और मैं असल में, क्योंकि मेरा टेन्योर ऐसे टाइम पे था जहाँ पे नॉर्मली 2 साल आप कोशिश करते हैं कि एक जगह पे स्टेशन पे आप कर लें, और वो मेरा टाइम क्योंकि अप्रैल में पूरा हो रहा था, तो इस वास्ते फिर मेरा ये था कि जी आप, क्योंकि 2-3 महीने तो आपके एग्रीमा में लग जाते हैं पास, और ये कोविड की वजह से थोड़ा डिले भी हो रहा था। तो फिर जब मेरा एग्रीमा आ गया, उसके बाद फिर मैं एक ही यही था कि 2 साल मेरे हो जाएं। तो फिर उसके बाद ज़रा 2-3 महीने, आपको 2 महीने एटलीस्ट यू नीड फॉर प्रिपरेशन के लिए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप चूँकि कुवैत में आए हैं और आपको बज़ाहिर एक डिप्लोमेट उसे पता होता है कि यहाँ के क्या मसाइल हैं, क्या कम्युनिटी की किस चीज़ों को हमने वहाँ देखना है, क्या चीज़ें रुकी पड़ी हैं, ये कुछ आप देखते हैं। लेकिन चूँकि आपने जिक्र किया कतर का, इसका मतलब कि आप अरब मुल्क में ऑलरेडी आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़ाहिर है वो एक उनके अरब लोगों का भी आपको पता है, और यहाँ आपके लिए ये चीज़ नई नहीं होगी जी। तो अब ये है सर कि क्या आपके टारगेट्स क्या हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि यहाँ जो चीज़ें हैं उनको किस तरह हैंडल करेंगे अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर? देखिए, प्राइमरीली ये है कि जो ऑलरेडी हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा डीप रूटेड रिलेशनशिप है पाकिस्तान और कुवैत का, तो ये है इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करना।
اس میں پھر یہ ہے کہ اب دیکھنا کہ کون کون سے ایریاز ہیں, کہاں کہاں پہ ہم اس میں ایمبیسی رول پلے کر سکتی ہے ٹو برنگ دا ٹو کنٹریز اینڈ دا ٹو نیشنز ٹوگیدر. ٹریڈ ہے, انویسٹمنٹ ہے, ٹورزم کا جو پاکستان میں پوٹینشیل ہے, اور یہاں پہ جو لوگوں کی میں نے دیکھا ہے کہ ایک خواہش سی کہ وہ دنیا دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم اپنی جو ہماری پوٹینشیل ایریاز ہیں ان کو ہم یہاں پہ ہائی لائٹ کریں گے. جو اگر ٹریڈ کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں پہ زیادہ تر چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں, تو اس میں ہم دیکھیں گے جی کہ ہم کون کون سے سیکٹرز میں اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. پھر یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, یہاں پہ جو اپنی کمیونٹی ہے ان کے لیے ہم یہاں پہ سفارت خانہ کیا بہتر کام کر سکتا ہے. اور اس پہ بات کیا جائے ایک اور جو امپورٹنٹ ایریا ہے وہ ہے کہ اپنی ورک فورس کو یہاں پہ نمبر بڑھانا. اسپیشلی آلریڈی الحمدللہ ہمارے پاس ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف آیا ہوا ہے, تو اس میں باقی ایریاز جو ہیں آئی ٹی ہے یا باقی ان میں بھی ہے. کویت کا فوڈ سیکورٹی کا ایک چیلنج ہے ان کو, تو اس میں بھی پاکستان بڑا میجر رول پلے کر سکتا ہے, اس میں بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. زبردست. اچھا سر, آپ نے بھی بات کی ٹریڈ کے حوالے سے, تو 2014 کے مڈ سے لے کے 2017 جولائی تک, یعنی 2017 جولائی تک ہمارا یہاں ٹریڈ سیکریٹری تھا, اور انہوں نے چونکہ ایک پراپر چینل تھا اور کافی کام کیا گیا تھا. جی, ہم نے ٹورز بھی کیے, میں نے 2 ٹورز کیے ایکسپو کے حوالے سے, اور ہم نے بڑا کام کیا. اور وہ جو یہاں سے انویسٹرز وغیرہ کویتی بھی گئے تھے, انہوں نے یہاں کافی انویسٹمنٹ کی, کچھ لوگوں نے پرسنل بھی کی. تو یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں اگر ٹریڈ کا ہمارا پراپر سیکریٹری ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے حوالے سے ہمارا سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی کچھ جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹریڈ ونگ کین پلے اے میجر رول, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ آف کورس آئی ہیو 3 آفیسرز ود می, دے آر کیپیبل انف. منسٹری سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ ٹریڈ کاؤنسلر آ جائے, کیونکہ تھوڑا ٹیکنیکل بھی ہے اس میں, مارکیٹ کی ڈائنمکس کو اسٹڈی کرنا, تو انالیسس کرنا, تو وہ بھی ہے. لیکن فی الحال ٹل دیٹ ٹائم کہ جی اب وہ یہ سوچ کے کہ کیونکہ ٹریڈ کاؤنسلر نہیں ہے تو اس لیے اس ایریا کو ٹچ نہیں کیا جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے رہیں گے, اور منسٹری سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ اگر ٹریڈ کاؤنسلر کی یا ٹریڈ ڈیولپمنٹ آفیسر ایٹ لیسٹ وہ یہاں پہ پوسٹ ہو جائے تو ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا کام کرنا. صحیح بات ہے. اچھا سفیر محترم, اس وقت گلوبلی دیکھا جائے تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کئی چیزیں ہو رہی ہیں, کئی ملک بلکہ ہماری حکومتیں بھی اس چیز کے لیے کافی کام کرتی رہی ہیں, سیمینارز بھی ہوتے رہے ہیں. آپ کے ذہن کو ایسا پلان ہے کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کچھ یہاں آپ کو کانفرنس وغیرہ کریں گے؟ وہ تو یہ اگر آپ کویت والوں سے سوال پوچھیں تو زیادہ بہتر. آپ اپنے دور میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے نہیں, ہم تو اگر دیکھیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی کہ پاکستان نے اس طرح کے جتنے انیشیٹیوز ہیں ان سب کو سپورٹ کیا ہوا ہے, تو ہم بھی اگر اس میں کوئی ایسا ہوگا جس میں اگر کویتی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے تو اپنا کوئی جوائنٹ کسی طرح کا کوئی ایونٹ, تو ڈیفینیٹلی وی ول ڈو دیٹ. صحیح. اچھا, یہاں پہ اب کویت کی میں بات کروں گا. کویت میں جو ہے موسٹلی یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں, جی, جیسے شکرن یا کویت. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری ایمبیسی بھرپور جو ہے نا ایک پارٹسی طور پر ایک وومن فورم اپنے طور پہ کام کرتی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان ایمبیسی ہمارے اپنے CWO کے ساتھ مل کے ایک ایسے اس چیز کو ایونٹ کو زیادہ بہتر انداز سے کر سکتے ہیں جس میں پاکستانی کلچر اور یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوں. کوئی فیوچر میں پلان ہے کہ آپ پاکستانی کلچر کو, ثقافت کو یہاں پروموٹ کرنے کے لیے وہاں سے لوگ بلائیں گے؟ بالکل بلائیں گے. یہ تو دیکھیں نا, یہ کلچرل اسپیکٹ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور یہ جو شکرن کویت, یہ کوئی اینول ایونٹ ہے؟ ہاں, یہ اینول ایونٹ ہے. اور یہ ان کو کوئی نیشنل ڈے کے ساتھ کوئنسائڈ کرتا ہے؟ یہ ایک کرتے ہیں, یعنی اینولی طور پہ کرتے ہیں. اچھا, جس میں سارے ایمبیسیز. جی, ہاں ڈیفینیٹلی. اگر ایسا ایونٹ ابھی میرا تو خیال ہے یہ پچھلے 2 سالوں میں تو شاید نہ ہوا ہو یا کووڈ کی وجہ سے, جی, تو لیکن اگر یہ اس کا ریوائول ہوتا ہے
اور تو ڈیفینیٹلی پاکستان ایمبیسی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کریں گے. وی ول ٹرائی اینڈ وی ول انگیج پاکستانی ڈائسپورا یہاں پہ جتنے ہیں ہمارے, اور جتنی ہماری ڈفرینٹ یہاں پہ سوسائٹیز ہیں, یا جو پاکستانی بزنس مین ہیں یا ہمارے پروفیشنلز ہیں, ان کو انگیج کریں گے. اور اگر پاکستان سے کلچرل ٹروپے ہے, سنگرز ہیں, میوزیشینس ہیں, قوال ہیں, جس طرح کبھی وہ اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح کے ہم ضرور پاکستان سے بھی لوگ لے کے آئیں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ول ڈیفینیٹلی ٹیک پارٹ ان دیٹ. صحیح, بالکل. بہت شکریہ سفیر محترم, آپ نے ٹائم دیا ہمیں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی یہاں پہ آپ کے ایونٹس ہوتے ہیں یا جس طرح سے ہمارے ساتھ رابطے میں جب ہوں گے تو ہم وہ چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کر سکیں گے. آپ کیا میسیج دیں گے اپنی اس کویت میں رہنے والی کمیونٹی کو کہ یہاں پہ نوجوان جو ہیں اپنا کیا کردار ادا کریں؟ دیکھیے, جو پاکستانی جہاں پہ جتنے بھی ہیں وہ سارے ہی پاکستان کے سفیر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. انڈیویجول کہیں پہ بھی ہوگا تو شاید ہو سکتا ہے کسی کو اس کا نام نہ پتہ ہو, لیکن یہ ضرور پتہ ہو جب کرے گا, کہیں چیک کرے گا تو وہ کہ پاکستانی ہے. تو اس واسطے زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے ساروں کی ہی کہ جو یہاں پہ لوکل لاز ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, ان کو فالو کیا جائے. جو لوگ یہاں پہ لوکل کلچر ٹریڈیشنز ہیں, ان کی جو ان کو بھی ویلیوز ہیں, ان کو بھی ہم فالو کریں, اور ایسا امیج دیں یہاں پہ لوگوں کو کہ جس سے یہ ہم اپنے ملک کا پازیٹیو, اپنی قوم کا ایک اچھا امیج جو ہے نا وہ دینے کی کوشش کریں. اور وہی جب آپ ایک بندہ بھی کہیں پہ کوئی خدا نخواستہ اگر کوئی کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں آ جاتا ہے تو دیٹ گیوز اے ویری رانگ سگنل, وہ پھر اوور آل کمیونٹی کے اوپر چلا جاتا ہے. تو جنرلی میں نے یہاں دیکھا بڑی اچھی, بڑی وائبرنٹ کمیونٹی ہے ہماری پاکستانی کمیونٹی. ابھی تک میرا جتنا انٹریکشن ہوا ہے, اور آئی ایم شیور کہ جی کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں بڑا اچھا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. کنٹینیو دیٹ, have more love for Kuwait and Kuwaiti people, and this is how you can bring the two nations together. I'm sure کہ جی کویت کے لوگ بھی بہت پیار کرتے ہیں پاکستان سے. they have بڑی اچھی میموریز ہیں ان کی پاسٹ کی جو ان کے ساتھ ہو رہے. ابھی ایون ریسنٹلی کووڈ میں they are really grateful to Pakistan, جو پاکستان نے سپورٹ کیا ان کو. تو یہ ہے کہ جو ایک پازیٹیوٹی کی انوائرمنٹ ہے اس میں کنٹینیوٹی رکھنے کی ضرورت ہے. اور اینڈ ان دیٹ اٹس ناٹ اونلی دی ایمبیسی آف پاکستان اور دا پیپل ورکنگ ان دا ایمبیسی, بٹ ایون ادروائز جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بھی ایکولی رول پلے کر سکتی ہے اور کر رہی ہے الحمدللہ. اور آئی ایم ریئلی ہیپی کہ بہت اچھا یہاں پہ مجھے جتنے پاکستانی ابھی تک میرا انٹریکٹ ہوا ہے تو اچھے لوگ ہیں اور دے آر ویری پازیٹیو. اور یہی میرا میسیج ہے کہ بی اے ٹرو پاکستانی, اے پیٹریوٹک ون. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.